حضور آپ نے ایک خبر دی تھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عازم وطن عزیز تو نہیں کہنا چاہیے، وطن عزیز سے ادھر جا رہے ہیں، یعنی لندن جا رہے ہیں، اور یہ اب پھر خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس خبروں میں یعنی آپ نے یہ خبر بریک کی تھی، یعنی صحافیوں کا کام بھی آپ نے شروع کر دیا، ہمارا کام بھی۔ تو یہ بتائیے کہ وہ جا رہے ہیں تو اس میں جانے کے پیچھے کیا ہے؟ واٹ از دی میتھڈ ان دس میڈنس، جو شیکسپیئر نے کہا تھا؟ کیا کوئی حالات دگرگوں ہیں میاں درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم میں نے تو ویسے گھریلو سی بات کی تھی کہ میاں صاحب جانا چاہ رہے ہیں، بچے نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، تو میں نے تو یہ ایک خبر دینے کی میں جسارت کر سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں، تو وہ تو میں نے ایک بات کی تھی، تو وہ بس وہ خبر بن گئی بات جو تھی۔ البتہ بہرحال میاں صاحب کو یہاں بلا کے مطلب اشتہار دے کے پھر ان کو مطلب پاکستان کو نواز دو سے لے کے وزیر اعظم نواز شریف تک، اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وزیر اعظم وہ نہ بنے اور وزارت اس میں بھی گھر میں ہی رہ گئی، مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی اور لے اڑاؤ، گھر میں ہی اڑ گئی۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے دل شکنی تو ہوتی ہے بڑوں کی نا، تو میاں صاحب اس سارے سیٹ اپ کے بڑے ہیں، تو میرا خیال ہے یقینی طور پہ وہ اس معاملے میں مطلب دل شکستہ تو ہوں گے۔ جب انسان دل شکستہ ہوتا ہے تو پھر اس طرف عازم سفر ہونا چاہتا ہے جہاں سکون ہو، تو میرا خیال ہے لندن میں سکون انہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہاں تو ویسے انہیں مری میں جا کے بٹھا دیا ہے، وہ بیچارے میٹنگ بھی بلاتے ہیں پھر کینسل کر دیتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کام بھی نہیں ہے کرنے کو، تو وہ اب ایسی صورت میں حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں سر کوئی کیا ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، یا میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جا رہے ہیں یا آرام کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جی حالات تو 8 فروری کو ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ شاید جانا ہی چاہ رہے ہوں اس کے فوراً بعد نا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو پھر بھی روکے رکھا گیا، اصرار کیا گیا کہ آپ یہاں رہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنا وقت گزر رہا ہے وہ مطلب یہاں پہ حالات کوئی سازگار ہونے کے بجائے مطلب ان کے لیے بدمزگی کا ایک ماحول انہیں لگ رہا ہوگا میرا خیال ہے، اور وہ ایک بہت ہی اپنے آپ کو ایک عضو معطل بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ صرف ماحول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بن رہا ہے یا تمام شریف خاندان کے لیے کہ وہ بھی باہر شفٹ ہو جائیں؟ سر میرا تو اس کے بارے میں آپ بالکل، میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نواز فیملی اور زرداری فیملی دونوں کے لیے پاکستان کے حالات مجھے قطعاً سازگار نہیں لگ رہے، اور یہ الیکشن نے تو اس چیز پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ ان کا مستقبل اب پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو انہوں نے ماضی میں عروج تو کبھی دیکھا ہی نہیں، کنٹرول دیکھا ہے، وہ کنٹرول جو تھا ان کا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اب اس کنٹرول کے ختم ہونے کے بعد اب اس وقت یہ ایک زبردستی کے قبضہ گروپ کی طرح جو ہے اقتدار اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے جو ان کے حواری پھر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو آنکھیں ہوتی ہیں حواریوں کی اور ساتھ چلنے والوں کی، وہ بھی چغلی کھا رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم ہیں تو حکمران لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم کوئی مطلب یہ ہماری حکمرانی کو ہمارے آس پاس والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اچھا درانی صاحب، ایک اور اینگل سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو وہ ان کے بھائی باہر جا رہے ہیں، مگر میرا ایک سوال اور بھی ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ ادھر پوری کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مطلب ہے وہ جسے ہم سادہ بندہ تھیری کہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی فضول بات ہے، کوئی سادہ بندہ نہیں ہوتا، بندے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے جی سپریم کورٹ میں 23 بندے کر دو، وہاں پہ ایک بل لے کے آ جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ مجھے یہ ڈائنگ ککس لگتی ہیں آپ کو؟ وہ جی یہ تو بالکل ڈائنگ ککس کا لفظ ہی آپ نے استعمال کر دیا، بس ساری کہانی کو آپ نے کلوز کر دیا۔ مطلب بات اس میں اصل میں یہ ہے سر کہ جب آپ یہ بات الیکشن کے دن سے ہم تو کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اس کے وٹنس ہیں کہ جب عوام کا حمایت
کھو دیتا ہے کوئی حکومت تو پھر کوئی اس کا نہیں رہتا. آپ نہ عدلیہ رہتی ہے، نہ ادارے رہتے ہیں، نہ اپنے ملازمین رہتے ہیں، نہ اپنے ورکر رہتے ہیں. ابھی نون کے ورکرز میں چلے جائیں، وہاں پہ 80% لوگ جو ہیں وہ خود اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں. مال روڈ پہ چلے جائیں، مری میں وہ مری جو کہ میاں صاحب کی پسندیدہ جگہ ہے، 14 اگست کو پورا مال روڈ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے نعرے لگا رہا تھا. جہاں پر بھی ایگزیبٹ ہوتا ہے، اور یہ حالت آ گئی ہے کہ 4 گاڑیاں کھڑی کر کے 4 لوگوں کو آٹوگراف دیتے ہوئے جو ہے ایک ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس کے اندر تنکے کا سہارا اب آپ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن تنکا جو ہے وہ کیا سہارا دے سکے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دے سکے. درانی صاحب، جو تنکے کی آپ نے بات کی ہے، تنکا تو وہ ہلکے نظر آ رہے ہیں جو ہلکے کھلنے والے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلکے کھلنے والے ہیں، اور میاں صاحب کا بھی ہلکا ہے، سی ایم صاحبہ کا بھی ہلکا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ہلکے جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں. تو کیا یہی تو تیاری نہیں ہے کہ ہلکا کھلا تو پھر نتائج الٹے نہ نکل آئیں اور باہر چلے جائیں اس سے پہلے، اور وہاں جا کے استعفیٰ وغیرہ بھیج دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے؟ میں تو قائد صاحب کی خدمت میں اس پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اگر یہ پروسیس چلتا رہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہ حکومت اسمبلی کے اندر ہی پگھل جائے گی. اکثریت جو ہے 47 سے 45 کی طرف آ جائے گی، اور یہ حقیقتیں جو ہیں یہ عدالتوں کا راستہ روکنے اور عدالتوں کو امینڈمنٹ کے ذریعے یہ جو جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں وہ ٹوپی ڈرامے سارے الٹے ہو کے پڑ رہے ہیں. ایسی سچویشن میں اب سمجھتا تو کوئی ہے نہیں پاکستان، ہماری تاریخ کے اندر مجھے نہیں لگا کہ کوئی اقتدار میں آخری دن تک بھی کوئی سمجھ پایا ہو کہ یہ اقتدار جا رہا ہے. آخری دن پھر ہیلی کاپٹر ہی لے کے جاتا ہے. ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، ہم نے تو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور باہر سے بھی دیکھا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو ہے کہانی تو ہو گئی ہے ختم، اور وہ 8 کو ہی ختم ہو گئی تھی. میں تو بلکہ 12 کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا بنگلہ دیش جو ہے وہ 8 فروری کو ہو گیا تھا. عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بغیر نشان کے، بغیر کسی چیز کے اس طرح اسرٹ کیا کہ حکمرانوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر پیغام دے دیا کہ آپ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. سر دیکھیں، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، وہاں تو ہیلی کاپٹر اڑا اور وہاں سے جو برسر اقتدار تھے وہ کہیں چلے گئے. یہاں تو موجود ہیں. دیکھیں جی، یہاں تو موجود ہے نا، لیکن وہ بالکل پروں کے بغیر موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز نے ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا. وہاں تو عوام نے آ کے چھینا، یہاں تو الیکشنوں نے چھین لیا. وہ تو الیکشنوں کو تو وہ دھاندلی دھندلی کر کے انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، یہ تو الیکشن کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے. پھر 47 کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کی کوشش کی، 45 ان کے اوپر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. تو جس گھڑی بھی وہ تلوار ان کے اوپر گرے گی اس وقت ان کا حکومت کی رسی کٹ جائے گی، اور وہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اب اس صورتحال میں جو لیکن بڑا نقصان جو میاں صاحب اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا نقصان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے، عوام کا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور ہم پھر بھی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اپنا، جس کو ہم اپنا بنا لیں گے کسی امینڈمنٹ کے ذریعے، یا جس کو ہم اپنا بنا لیں گے کسی اور طریقے سے، وہ ہمیں آ کے بچا لے گا.